من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر صدق الله العظيم. آمین کرام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد تھوڑی دیر قرآن پاک کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عنایت عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر قرآن پاک سمجھنے اور اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، ابھی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ قمر کی آیتیں ہیں. سورہ قمر مکی ہے، اس کے اندر 55 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ بیان کرنا ہے اور اس سورت کا نام سورت قمر رکھا گیا اسی مناسبت سے کہ چاند کا واقعہ ہے. یہ روایتیں مشہور و معروف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں حج کے موقع پر 14ویں رات کے چاند، جب 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے بالکل خوب رونق اور روشن چمکدار ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں مینا میں تھے اور مشرکین مکہ کی ایک بڑی تعداد مینا میں تھی اور مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اگر آپ واقعتاً پیغمبر ہیں تو آپ اپنے پیغمبر ہونے پر دلیل دیجیے، ثبوت پیش کرو. ہم واقعتاً پیغمبر، ہم کیسے مانیں گے آپ پیغمبر؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، چاند کی طرف دیکھا، اللہ تبارک و تعالی نے چاند کے 2 ٹکڑے، چاند کا ایک ٹکڑا ہرا جو پہاڑ ہے، ہرا پہاڑ کی ایک طرف ایک ٹکڑا ہے دوسری طرف. روایتوں میں مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ چاند کا ایک ٹکڑا مشرق میں ہے، ایک ٹکڑا مغرب. جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ چاند کا ٹکڑا ادھر ہے ادھر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا کہ ان لوگوں نے دیکھا ان چیزوں کو، آپ کے قدرت کو دیکھا. ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کہا ابوبکر تم گواہ رہنا کہ ان لوگوں نے جو دلیل مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا. چاند کو ٹکڑے کر کے دکھا دینا اس بات کی طرف پیغام دے رہا ہے کہ بار بار جو کہی جا رہی ہے قیامت قریب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت قریب آ چکی. قیامت گویا اس طریقے سے ہے شہادت کی انگلی اور بیج کی انگلی ملا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت میں ہے کہ قیامت اتنی قریب ہے. بعض روایتوں سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے ٹائم جو سورج ڈوبتا ہے آدھا سے زیادہ حصہ ڈوب گیا اور تھوڑا سا حصہ باقی تھا.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا دیکھو یہ جو تھوڑا سا حصہ جو باقی ہے اتنا ہی وقت رہا گیا قیامت کے آنے. تو چاند کر کے ٹکڑے کر کے یہ بات کو ثابت کرنا ہے میرا مقصود ہے کہ جس طریقے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں. پہاڑ بھی روئی کے ذرات کے برابر اس کی طرح اڑ سکتے ہیں. زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے, آسمان ہٹ سکتے ہیں, دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب تباہ اور برباد فنا ہو سکتے ہیں. جس طریقے سے چاند کا معمول تھا کہ وہ چاند پورا 24 رات میں ہوتا ہے تو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو یہ چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قائم کرنے پر قادر ہے. جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, اب ماننا نہیں ہے ان کے دلوں میں, ان کی قسمت میں ایمان ہے نہیں, اس کا دل سخت ہے. تو ان لوگوں نے کہا اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ہم پر جادو کر دیے ہیں یا چاند پر جادو کر دیے. کہ چاند ہمیں دو نظر آ رہے ہیں یا ہم پر جادو ہماری نظر بندے کر دے ہمیں دو نظر آ رہے ہیں. ہم پر کوئی جادو کر دیا گیا ہے خطرناک طریقے سے اور پورا مضبوط جادو ہم پر کیا گیا, اس وجہ سے ہمیں طریقے سے نظر آ رہا ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پر جادو کر دیا, جو بیوقوف لوگ جو ان میں سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا اچھا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کہنا محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پر جادو کر دیے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا کے لوگوں کو جادو کر دے, اور مکہ کی جو قبیلے تجارت کے لیے باہر گئے ہیں ان پر تو جادو ہو نہیں سکتا. لہٰذا ہم ان کا انتظار کریں گے جو مکہ المکرمہ سے باہر سے جو قبیلے آئیں گے, جو جماعتیں آئیں گی, جو طالب لوگ آئیں گے, ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھائی تم لوگوں نے بھی دیکھا تھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, تب جا کے مانیں گے. روایتوں میں ہے کہ جتنی بھی جماعتیں باہر سے آئی سب نے اس بات کی شہادت دی کہ ہم نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا. چاند کے دو ٹکڑے ہم نے دیکھے, ایک مشرق کی مغرب, بعض روایت میں نے کیا آگے ایک طرف ایک دوسری. تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے, تاریخ فرشتہ, اس میں ہندوستان کی تاریخ ہسٹری کی جو اتہاس لکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ واقعہ بھی لکھا گیا کہ جب چاند جو دو ٹکڑے ہوئے تھے تو ہندوستان کا ایک مہاراجا تھا مالیبار, ہندوستان کا مہاراجا مالیبار, اس نے بھی رات میں دیکھا تھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے. تو بعد میں اس دیکھنا یہی دیکھنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو ایمان نصیب ہو. بہرحال چاند کا دیکھنے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ صحیح احادیث بخاری مسلم کی شریف میں موجود ہے اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. چاند کو دکھا کر ایک دلیل پیش کر کہ تمہارا دیکھو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تو پتا چلا آپ کو جان کے گزر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا. پھر یہاں پر لوگوں نے بعد میں جھٹلایا اور اپنے خواہشات کی پیروی کی اور بعد میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کر دی کہ آپ نے ہم لوگوں کو کیا کر دیا, جادو کر دیا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس پرانے قوموں کے پہلے قوموں کے واقعات پہنچ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا, رسولوں کی تکذیب کی, خواہشات کی پیروی کی, ہم نے ان کو اس طریقے سے تباہ کیا اور برباد کیا. اور قرآن کے اندر حکمت بھری باتیں ہیں
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ڈرا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ان مشرکین مکہ کو کوئی اثر نہیں ہو رہی. یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. لہٰذا آپ ان لوگوں سے روک موڑ لیجیے. آپ اپنا اپنا سمجھا دیا کہ مانے نہ مانے چھوڑ. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت قریب آ پہنچی. قیامت قریب آ پہنچی. دو روایت آپ کے سامنے پیش کی. ایک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی دے کر اشارہ فرمایا کہ قیامت اس طرح نہیں ہوگی. سورج غروب ہونے کا وقت تھا. تھوڑا سا حصہ باقی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا یہ جو تھوڑا حصہ غروب ہونے کو باقی ہے اتنا ہی وقت قیامت کے آنے. وانشق القمر. اور چاند ٹوٹ گئے. چاند ٹوٹ گئے. ایک بات ہے وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا. یہ لوگ جو بھی نشانی اگر یہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو يُعْرِضُوا انکار کر دیتے ہیں. اعراض کر. اور مشرکین مکہ اگر یہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں يُعْرِضُوا اعراض کر دیتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ رہنے والا جادو. یہ تو ہمیشہ رہنے والا جادو. ہم تو جادو کرتے ہیں. باقی رہنے والا مضبوط جادو. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. نفس جیسا کہا, نفس نے کہا یقین نہیں کرنا, اس بات کی پیروی کی. ان لوگوں نے جھٹلایا یعنی رسول کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. ہر کام وقت پر, ہر کام کا وقت مقرر. تو اپنے سارے خواہشات پر چلے, تو رسول کو جھٹلائے. اللہ کہہ رہے ہیں ہر کام کا وقت مقرر ہے. تم ابھی جھٹلا رہے ہو اور تمہاری باری کی ایک وقت مقرر ہے اور تمہیں سخت سزا کا سامنا کرنا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. اور ان کے پاس ان واقعات کی خبر آ پہنچی جن میں عبرت. یعنی مشرکین مکہ کے پاس ان واقعات کی خبر آ پہنچی جن میں ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے. قوم عاد ہے, قوم ثمود ہے. انہوں نے بھی پہلے لوگوں نے جو رسول کو جھٹلایا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ سب کچھ سننے کے باوجود پھر بھی نبی کو جھٹلا رہے ہیں, نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں. نتیجہ بھگتنا پڑے. صرف واقعات کی خبر بھی نہیں, قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی باتیں, حکمت کی باتیں, دانش مندی کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے. یہ سب چیزیں وہ سنتے ہیں اور پھر بھی اثر. کچھ لوگ ہیں جو مانتے ہیں حکمت بالغۃ فما تغنی النذر. مکمل حکمت کی باتیں قرآن مقدس مکمل حکمت کی باتیں. اس کے اندر کیا ہے؟ مکمل عقلی دانائی کی باتیں ہیں, لیکن ڈرانا اس سے کچھ کام ہے. قرآن کے اندر واقعات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. مختلف قسم کے آیتیں ہیں, مختلف قسم کے انداز سے سمجھاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں طرح طرح سے. یہ سب چیزیں کہ جہنم میں یہ چیزیں ہیں, قیامت آنے والی ہے, قیامت سے ڈراتے, جہنم سے ڈراتے, مگر اس کے کاموں میں سنی انسنی کر دیتے. یہ نصیحت دینے کچھ فائدہ نہیں دیتا. تو لہٰذا آپ زیادہ ٹینشن مت لیجیے, آپ ان کی طرف سے کیا روک دو. بس یہی تک اپنی بات کو پوری کرتا ہوں. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرمائے.